عبداللہ بن جعفر حضرت جعفر طیار کے بیٹے تھے، نبی پاک کی پھوپھی کے بیٹے تھے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ، وہ انتقال کر گئے۔ ان کا جب وصال ہوا تو 10 لاکھ دینار کا قرضہ تھا ان پر، اور جو زمین انہوں نے چھوڑی وہ زمین بنجر تھی۔ لو سن لے، جن پر قرضہ چڑھا ہوا وہ نسخہ بھی سن لے، جن پہ قرضے ہیں نا، جو تنگ دست ہیں، جو روز رکے بھیجتے ہیں دعاؤں کے کہ بڑی پریشانیاں بڑی پریشانیاں، وہ وظیفہ سنیں، وہ وظیفہ سنیں۔ ہمارے زمانے میں وظیفے لینے کا رواج نہیں، تویز لینے کا رواج ہے۔ لینا چاہیے، تویز بری چیز نہیں، اچھی چیز ہے، لیکن زیادہ کام برکت والا کیا ہے؟ اللہ اللہ کرنا۔ کیا کام ہے؟ سجدہ کرنا برکت والا کام ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کہتے ہیں میں نے قرضہ لینا تھا زبیر بن عوام سے، وہ وصال کر گئے، میں ان کے بیٹے کے پاس گیا، عبداللہ بن زبیر کے پاس۔ میں نے کہا پیسے لینے تھے، کہا بالکل لینے ہیں، میرے ابا جی مجھے وصیت کر کے گئے، لکھ کے گئے کہ یہ پیسے دینے، اور وہ یہ لکھ کے گئے ہیں، میں زندگی بھر کوشش کرتا رہا ہوں، ادا نہیں ہو سکے، بیٹا تیری ذمہ داری ہے میرے قرضے ادا کرنا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں انشاءاللہ آپ کی رقم دے دوں گا۔ تو عبداللہ بن جعفر طیار کہنے لگے بھائی ہم دونوں آپس میں ہیں، کوئی شے نہیں چھوڑ کے گئے آپ کے ابا جی، کوئی چیز نہیں۔ توجہ ہے میری بات پر؟ یہ صحابہ کا ذرا انداز دیکھیے گا بندگی کا، کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ تو حضرت زبیر بن عوام کہنے لگے ایک زمین کا ٹکڑا ہے وہ بھی بنجر ہے، اس میں بھی کوئی کھیتی نہیں اگتی، سبزہ نہیں ہوتا، بنجر ہے، پانی کوئی نہیں، اور وہ اتنی خشک ریتلی زمین ہے کہ بڑا مشکل کام ہے وہاں سیراب کرنا، بے آباد زمین ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر کہنے لگے تو اس طرح کر، وہ مجھے ساری نہ دے، اس میں سے تھوڑی سی مجھے دے دے، میں 10 لاکھ دینار کے عوض وہی رکھ لیتا، تیرے باپ کا قرضہ ادا ہو گیا، دے تو صحیح۔ انہوں نے کہا کیا کریں گے، وہ تو کسی کام کی نہیں، چند کوڑیوں کی بھی نہیں، فرمایا مجھے دے دو، میں جانوں اور میرا کام جانے۔ او بھائی یہ تھے بندگی والے لوگ، یہ تھے جن کا رب سے رشتہ ہے، جنہوں نے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر بندگی سیکھی تھی۔ کہتے زمین کا ٹکڑا لے لیا، بنجر بے آباد ریتلی زمین، جب میرے حصے میں آئی پہلے دن اپنے غلام سے کہنے لگے جو جگہ تجھے زیادہ سخت لگتی ہے نا وہاں میرا مصلی بچھا دے، جو تجھے زیادہ بنجر بے آباد لگتی ہے وہاں مصلی بچھا، مصلی بچھا۔ غلام نے مصلی بچھایا تو عبداللہ بن جعفر نے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی۔ یہ حضرت جعفر طیار کے بیٹے ہیں، حضرت علی کے بھتیجے، انہوں نے نیت باندھی، نماز کی، سر سجدے میں رکھا، رونے لگے، کہنے لگے اللہ میں بھی تیرا بندہ اور جس سے لینے تھے وہ بھی تیرا بندہ، خدا بندہ ہمارے درمیان مہربانی فرما، کرم نوازی کا، رحمت کا فیصلہ فرما۔ اتنا روئے کہ مصلی بھیگ گیا۔ کہتے اتنا تڑپ رہے تھے کہ صحابہ اکٹھے ہو گئے ان کے گرد، مصلی بھیگ گیا۔ جب بھیگا ہوا مصلی نماز مکمل کر کے اٹھایا نا، کہتے مصلی اٹھایا تو نیچے سے اللہ نے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا، اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ فرمایا بناؤ حوض، کرو کھیتیاں سیراب۔ فرماتے ہیں جہاں ایک درخت نہیں اگتا تھا اللہ نے پورا باغ اگا دیا، جہاں ایک پھل نہیں ہوتا تھا وہاں عالی شان پھل لگ گئے، قرضے بھی ادا ہوئے۔ حضرت زبیر بن عوام کے بچوں کے پاس مال دولت بھی بچ گیا۔ لوگ جب کہتے ہیں یہ ساری کس چیز کی برکت ہے، اور فرماتے ہیں یہ ساری سجدوں کی برکت ہے، یہ رب کی بندگی کی برکت ہے، یہ اس کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کی۔ مسلمان توجہ نہیں کرتا، توجہ نہیں۔ جاگ رہے ہیں آپ حضرات؟ یہاں کوئی حکومت اعلان کرے نا کہ ہر نماز کے بعد 500 روپیہ، کتنا جی؟ میرے خیال کسی بھی نہیں ہونا مسجد۔ اور خدا کے بندو بات سمجھو، رب فرماتا ہے تو مسجد آدھا میں تجھے برکت عطا کروں گا، میں تجھے برکت دوں گا۔ میں ایک صحابی کہتے ہیں مجھے اکثر یہ حضور کا فرمان سنتا تو میرے دل میں خیال آتا آخر اللہ کس طرح برکت دیتا ہے، اللہ آخر۔ ایک صحابی کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت کرو اللہ برکت دے گا۔ میرے دل کے اندر خیال آیا کس طرح، آخر اللہ کس طرح سے نوازتا ہے، اعلان کیا ہے؟ کہتے میں یہ بات سوچ کے نا تو مجھے قضائے حاجت کی حاجت ہوئی، پخانہ پیشاب کے لیے میں نکلا تو ایک جگہ دور جا کے میں بیٹھا کھیتوں میں، دور جا کے کہتے میں پیشاب کر رہا تھا تو ایک چوہا اپنے بل سے نکلا اور ایک ہیرا میرے پاس رکھ گیا، میں پیشاب کر رہا ہوں، کہتے پھر گیا اندر تو ایک ہیرا اور رکھ گیا، پھر گیا تو پھر رکھ گیا، پھر گیا تو پھر رکھ گیا، کہتے 15 ہیرے چھوڑ گیا۔ اب میں فارغ ہوا، وہ ہیرے اٹھائے گھر نہیں لے کے گیا، مسجد نبوی میں گیا کہ حضور سے پوچھوں میرے لیے جائز بھی ہے کہ نہیں، بلوں سے نکل رہے ہیں، بلوں سے پیسے نکل رہے ہیں، ہمارے سارے بلوں میں چلے جاتے ہیں، بلوں سے پیسے آ رہے ہیں، صحابہ کو برکت دیکھیں عبادت، بلوں سے پیسے آ رہے ہیں، بل سے۔ فرماتے ہیں میں وہ ہیرے اٹھائے تو در رسول پہ، جب میں نے پہلا قدم رکھا نا مسجد نبوی میں،
تو مجھے بتانا نہیں پڑا، میرے مصطفیٰ نے میرا چہرہ دیکھا اور مسکرا کے فرمایا پتہ چلا ہے اللہ کس طرح نوازتا ہے، خبر ہوئی ہے اللہ کس طرح نوازتا ہے؟ فرمایا رب کی بارگاہ میں جھکے رہو، وہ تمہیں وہاں سے دے گا تمہارا گمان بھی نہیں گیا ہوگا۔ اس کے حضور تو آؤ، اس کی جانب تو توجہ کرو۔ بندگی کی اپنی ایک لذت ہے، سجدے کا اپنا ایک ذائقہ ہے۔ اگر آپ نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عبادات کو ملاحظہ کریں نا تو سرکار کی زندگی میں کثرت ہے عبادت کی۔ اعلان نبوت سے پہلے کتنے کتنے مہینے حضور غار حرا میں عبادت کرتے تھے، تنے تنہا۔ حرم کعبہ قریب تھا لیکن وہاں رش ہوتا تھا، لوگ ہوتے تھے۔ فرمایا میں اکیلے میں اپنے رب کو منانا چاہتا ہوں۔ کتنے کتنے ایام حضور غار حرا میں عبادت کرتے۔ پھر صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں حضور کا یہ رنگ ہوتا، اتنے لمبے سجدے کرتے کہ لگتا روح مبارک کی پرواز کر گئی، اتنے لمبے سجدے کرتے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 3 دن ہو گئے حضور چلے گئے، مدینے میں نظر ہی نہیں آ رہے۔ صحابہ پریشان، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی ڈھونڈتے پھرتے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہیں۔ فرماتے ہیں جناب صدیق ایک بار گھومتے گھومتے جبل سلا کی پہاڑی کے قریب گئے، ایک چرواہا بکریاں چلا رہا تھا، اس سے پوچھا تم نے میرے محبوب کو تو نہیں دیکھا؟ تو کہنے لگا مجھے نہیں پتا تمہارے محبوب کون ہے۔ ایک آدمی آج 3 دنوں سے غار میں رو رہا ہے، اتنی شدت کے ساتھ روتا ہے کہ میری بکریاں جا کے غار کے سامنے بیٹھ جاتی اور بکریاں بھی روتی ہیں، میں بڑا کھینچتا ہوں پر لوٹتی نہیں، رات کو گھر لے کے جاتا ہوں تو جاتی نہیں، سویرے باڑے سے نکالتا ہوں تو دوڑی ہوئی آتی ہے، پھوٹ پھوٹ کے روتی ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ دودھ پہلے سے بھی زیادہ دیتی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے یہی تو میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے کی علامت ہے۔ اس صحابہ کو بلایا، 3 دن سے حضور سجدے میں۔ کتنے دنوں سے؟ یہاں سجدہ لمبا ہو جائے تو امام کے پیچھے لوگ بھاگنے لگتے ہیں کہ صاحب آپ تو فارغ ہیں، مجھے تو ڈیوٹی پہ بھی جانا تھا۔ 3 دن سے حضور سجدے میں، اتنا طویل سجدہ، اتنا طویل۔ صحابہ کہتے ہیں قدموں میں جا کے لگے، محبوبہ بس کریں آ جائیں۔ حضور نے فرمایا رب نے سورہ ہود نازل کر دی ہے، سخت حکم آ گئے۔ وہ کہتا ہے میں تیری امت سے حساب پوچھوں گا، میں اپنے رب کو منا رہا ہوں، بکر جاؤ مجھے منا لینے دو۔ حضور نے ہمیں بتلایا ہے کہ رب کو سجدہ کریں تو رب مانتا ہے، اس کو منانے کا طریقہ سجدہ کرنا ہے، جھکنا ہے، عبادت کرنا ہے۔ کہا وہ مانے گا تو میں آؤں گا۔ تڑپ گئے صحابہ۔ اور ایک روایت ایسی بھی ہے کہ جب بات نہ بنی تو حضرت فاطمہ سے عرض کیا۔ حضرت فاطمہ شام کا سناٹا چھایا، اپنے آپ کو کپڑوں میں لپیٹا، دائیں بائیں شہزادوں کے لیا تو حضور کی بارگاہ میں گئی، کہنے لگی محبوبہ بس کریں گھر آ جائے، مدینہ سونا ہو گیا ہے، مسجد نبی کی دیواریں بھی روتی ہیں، یا رسول اللہ ستون مجھ سے آپ کا پوچھتے ہیں گھر آئے۔ نبی پاک نے فرمایا فاطمہ تو بھی دعا کر، میں بھی دعا کرتا ہوں۔ حضرت فاطمہ بھی ساتھ والے کونے میں سجدے میں گر گئی، پھر دعا ہوئی، پھر التجا ہوئی۔ حضرت جبریل آئے، کہنے لگے محبوبہ رب کہتا ہے سار اٹھاؤ، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ فرماتا ہے میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ تو حضور تو سجدے کے عالم میں۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا، ہم مسجد نبی سے نکلے تو سامنے ایک باغ آیا، حضور فٹافٹ گئے اور باغ میں سر سجدے میں رکھ دیا، دیر تک حضور نے سجدہ کیا، اتنا لمبا کہ جیسے کسی کی روح پرواز کر گئی۔ کہتے ہیں میں حضور فارغ ہوئے تو عرض کی حضور اتنے لمبے سجدے کی وجہ؟ تو فرمایا میرے پاس جبریل آئے تھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ رب کہتا ہے آپ کا جو امتی ایک بار درود پڑے گا اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرے گا، اللہ اس کے 10 گناہ معاف کرے گا، اللہ اس کے 10 درجے بلند کرے گا۔ تو میں نے کہا سجدہ کر کے شکر نہ ادا کر لوں؟ اس بات پر میں سجدہ کرنے لگ گیا۔ اس بات پر ایک دوست کے ہاں بیٹا ہوا، مجھے کہنے لگے مبارک ہو بھتیجا آیا ہے۔ میں نے کہا خیر مبارک۔ بڑے عرصے کے بعد اللہ نے نوازا، میں نے 5 کلو مٹھائی بھیجی آپ کی جانب، دوستوں کو کھلا دیجیے۔ میں نے کہا اور کتنی بانٹی؟ کہنے لگے منوں کے حساب سے۔ باقی معاملات کیسے؟ کہنے لگے کیا بات ہے، غریبوں کو، مسکینوں کو، لاچاروں کو، سب کو دیا۔ تو میں نے کہا نفل کتنے پڑے؟ کہنے لگا ٹائم نکالتا ہوں۔ میں ٹائم بیٹا کس نے دیا؟ شکر کس کا ادا کرنا تھا؟ بھئی یہاں حال یہ ہے ہمارا کہ ہمیں 2 رکھتے تھوڑی مشکل ہے۔ اگر کہا جائے کہ 25 من مٹھائی تقسیم کرنی ہے تو وہ آسان ہے، ہم نے اپنے لیے عبادت کو، ریاضت کو بہت سا بنا لیا، اس کو اتاریں، کچھ بھی مشکل نہیں۔ رب کی بارگاہ میں جتنا بندہ جھکتا جاتا ہے اتنا ہی اللہ اسے اور عزت عطا کرتا جاتا ہے۔ بزرگوں سے کسی نے پوچھا تھا کہ میری اللہ قبول بھی ہے کہ نہیں؟ تو وہ کہنے لگے رب کو تیری پہلا سجدہ قبول تھا تو تب اس نے دوسرے کی توفیق دی تھی، اسے تیری فجر قبول تھی تو تجھے زور پڑھنے کی توفیق دی،
उसने तेरा पहला रोजा कबूल किया तो दूसरा रखने का मौका दिया, ये अलामत है कबूलियत। मेरे महबूब ने फरमाया बंदगी करो, उसके हुजूर आओ, कभी का सलातुल लैल पढ़ो, कभी का तहज्जुद पढ़ो, कभी का इशराक पढ़ो, कभी का चाश्त पढ़ो, कभी का अवाबीन पढ़ो। और मेरे मुस्तफा ने फरमाया हो सके तो उठ के तहज्जुद पढ़ो, बाकी नमाजों पे रब तुम्हें सवाब देगा। अगर तहज्जुद पढ़ोगे तो रब तुम्हारी तरफ देख के मुस्कुराएगा, जो उसकी शान के लायक है वो मुस्कुराएगा। मुसल्ला आबाद करें, मुसल्ला आबाद करने से रूहानी जिंदगी आबाद रहेगी, मन के अंधेरे दूर होंगे, रूह की कसावतें दूर होंगी। इंसान अल्लाह से जुड़ा होता है तो उसकी बंदों की जानिब तवज्जो ही कम जाती है। हसद कौन कर रहा है, मुखालफत कौन कर रहा है, झगड़ा कौन कर रहा है, बुग़्ज़ कौन पैदा कर रहा है, इन चीजों से वैसे ही बचा रहता है। मेरे महबूब पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से सजदा करते। क़यामत के दिन हुजूर शफाअत किस तरह करेंगे? सजदा करके 4 सजदे करेंगे हुजूर। बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। सहाबा किराम फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया जब उम्मतें परेशान होकर नबियों के पास जाएंगी तो फिर मेरे पास आएंगी। जब मेरे पास आएंगी तो मैं सजदा करूंगा और खुदा से कहूंगा या अल्लाह इनका हिसाब तो शुरू कर। फरमाया मेरे एक सजदे से अल्लाह हिसाब शुरू करेगा। फिर मेरे गुलाम रह जाएंगे जिन्होंने बहाने बनाए होंगे, नमाज पढ़ी होगी, ये बहाना है खुदा की रहमत हासिल करने का। जिनके पास तो कुछ होगा वो तो उस बहाने के सबब चले गए, गुनाहगार रह गए, तड़प के कहेंगे महबूबा हम क्या करें? तो हुजूर फरमाते हैं मैं लंबा सजदा करूंगा। फरमाते मैं लंबा सजदा जब करूंगा तो रब लंबे सजदे के बाद फरमाएगा महबूब सर उठाइए, आप मांगिए मैं अता करता हूं, आप सवाल कीजिए मैं देता हूं, आप सिफारिश कीजिए मैं कबूल करता हूं। तो मैं अल्लाह मेरे गुनाहगारों को बख्श दे। रब कहेगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान है उसे ले जाइए, ले जाइए, ले जाइए उसे। एक हदीस में है जिसके दिल में जौ के दाने के बराबर ईमान है, ले जाइए। हुजूर फरमाते हैं उनको जन्नत में भेज के मैं फिर सजदे में गिर जाऊंगा। लंबा सजदा, तीसरा सजदा, ऐ अल्लाह मेहरबानी का रहमत फरमा। अल्लाह कहेगा महबूब सर उठाओ, जो मांगोगे मैं दूंगा। या अल्लाह और फजल कर, जिसके दिल में राई के दाने से भी कम ईमान है महबूब उसे भी जन्नत में ले जाओ। हुजूर फरमाते हैं मैं और सजदा करूंगा, फिर जिसके दिल में उससे भी कम ईमान होगा उसे भी ले जाऊंगा। सुबह कयामत मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम उम्मत भी सजदा करके बख्शवाएंगे। जब हुजूर सजदे कर रहे हैं तो उम्मत क्यों नहीं कर रही? हुजूर सजदे करके बख्शवाएंगे, उम्मत सजदा ही नहीं कर रही, तवज्जो ही नहीं कर रही। मेरे भाई सजदे की इतनी कैफियत है, इबादत की इतनी लज्जत है कि हजरत आयशा फरमाती हैं तेज आंधी आती तो हुजूर नमाज पढ़ने लगे, तेज आंधी आती तो नमाज पढ़ते, बारिश ना होती तो नमाज पढ़ते, बारिशें ज्यादा होती तो नमाज पढ़ते, सूरज ग्रहण होता तो हुजूर नमाज पढ़ते, चांद ग्रहण होता तो नबी पाक, बल्कि हजरत आयशा कहती है ग्रहण लगा चांद को तो हुजूर ने फटाफट सर सजदे में रख दिया और नमाज के बाद हुजूर रोने लगे, कहने लगे ए अल्लाह तूने कहा नहीं था कि मैं तेरी मौजूदगी में इन्हें अजाब नहीं दूंगा। अल्लाह दरगुजर कर अपने बंदों से, रहमत फरमा, करम नवाजी फरमा। फरमाया हर मौके पर हुजूर नमाज पढ़ते। सैयद आयशा सिद्दीका फरमाती है कभी कभी मेरे बिस्तरे नूर में हुजूर होते, फरमाते अबू बकर की बेटी तू इजाजत दे तो रब को राजी ना कर लूं। मैं कहती मेरी क्या जुर्रत है, तो हुजूर नमाज की नियत बांधते। बुखारी मुस्लिम में लफ्ज है, हजरत आयशा कहती हैं हुजूर इतनी लंबी नमाज पढ़ते कि कदमों में वरम आ जाता, इतनी लंबी बंदगी फरमाते कि कदम मुबारक सूज जाते, वरम आता। मैं अर्ज करती हुजूर आपकी बरकत से अल्लाह अगले पिछलों को माफ करेगा, आप इतनी आहोजारी क्यों करते हैं? अल्लाह ने आपको महबूब बनाया है, शफाअत का हक दिया है, सबसे आला उम्मत दी, हुजूर इतनी आहोजारी? तो हुजूर फरमाते आयशा तूने बताया है ना रब ने मुझे बड़ा दिया है, अफला अकून अब्दन शुकूरा, अब मैं रब का शुक्रिया अदा ना करूं? मैं लंबी नमाजें पढ़ के उसका शुक्रिया अदा करता हूँ, उसकी बारगाह में हाजिर होता हूँ। मेरे भाई नमाज नहीं तो इंसान काहे का, सजदा नहीं तो उसने जिंदगी कहाँ बिता दी। अगर अल्लाह की बारगाह में एक सहाबी ने सर सजदे में रखा तो माथे पे मिट्टी लग गई, वो झाड़ने लगे। मेरे करीब ने फरमाया ना झाड़, जब तक सजदे की मिट्टी पेशानी पे रहती है अल्लाह के फरिश्ते दुरूद पढ़ते रहते हैं, इससे रहने दो, ये तो लज्जत है। इज्जत वाला वो है जो मालिक की बारगाह में। हजरत सिला बिन अशीम के बारे में सहाबा कहते हैं बड़े इबादत गुजार थे, नेक थे। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं हम नौजवानों का दिल किया कि जरा इस सहाबी की इबादत का तो पता करें, किस तरह की है इबादत का तो पता करें। फरमाते हैं जंग का मौका था, रात के वक्त जब दुनिया सो गई ना तो वो भी लेट गए। जब देखा सब लोग सो गए तो चुपके से उठे तो जंगल में चले गए, जंगल में जाके नमाज की नीयत बांध ली। सिला बिन अशीम सहाबी है, वहां नमाज पढ़ने लगे। कहते मैं भी पीछे पीछे हो गया कि पता तो करूं किस तरह पढ़ते हैं। थोड़ी देर गुजरी तो शेर आ गया, शेर ने आके थाड़ा, ललकारा। फरमाते मैं डर के दरख्त पे चढ़ गया। हजरत सिला बिन अशीम ने नमाज का सलाम फेरा, इत्मीनान के साथ शेर से कहने लगे और जा चला जा, कहीं और रिस्क तलाश कर, मैं तो अपने रब की इबादत कर रहा हूं।
میں تو اس کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہوں, مجھ پر تیرا قبضہ نہیں ہو سکتا. جب جنگلی درندوں کا قبضہ نہیں ہو سکتا تو کسی اور درندے کا عبادت گزار پہ قبضہ ہو سکتا ہے؟ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی, جو درندوں سے بچنا چاہے, ظالموں, جابروں, فاسقوں سے بچنا چاہے, وہ اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں جھکائے, وہ اس کے حضور حاضری دے. جو بچنا چاہے. میرے بھائی, رمضان المبارک آیا, مسجدیں بھری, 2-3 دن 4 دن نئی صفیں خریدی لوگوں نے, پھر 2-4 روزے گزرے, پھر چند دن گزرے, پھر وہی معمول کے نمازی. ایک بات بتاؤ, گکھڑ میں نا 4-5-6 قبرستان ہیں, ان قبرستانوں کی تختیوں کو کبھی پڑھیں جا کے. ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جن کی وجہ سے حکومتیں چلتی تھیں, وہ سو گئے تو پیچھے کام بند ہو گیا. کیا ہوا؟ کام چل رہا ہے کہ ختم ہو گیا؟ بیٹا جس کا گزارا نہیں نہ ہوتا باپ کے پاس, وہ کہتا میں جی نہیں سکوں گا, وہ بھی جیتا ہے اور کھول کے جیتا ہے. بی بی کہتی ہے میرے تو سر سے تاج اٹھ گیا, زندگی کیسے گزرے گی؟ کچھ بھی نہیں ہوتا, سب ہوتا. 20-20 سال عورتیں بیوہ کی زندگی گزار کے چلی جاتی ہیں. یہ جو ہم نے اپنے اوپر بہت زیادہ بوجھ رکھا ہوا ہے نا, جھوٹ بولتے ہیں بہت سارے لوگ, مجھے وقت نہیں ملتا نماز کا, یہ بہت بڑی جرت ہے, بہت بڑی. مجھے میرا کوئی دوست کہے نا میرے پاس ٹائم نہیں آپ کے پاس آنے کا, تو ہو سکتا ہے میں بگڑ جاؤں. تو کیسا یار ہے, ملنے کا ٹائم نہیں تیرے پاس؟ وہ میرے بھائی تو اللہ سے ہی کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں تیرے پاس آنے کا, اور رب سے ہی کہہ دیا تو نے, اللہ سے ہی کہہ دیا. نماز اتنا ضروری کام کہ حضور کا وصال کا وقت آیا, عین اس وقت بھی حضور نے فرمایا میری 2 باتیں یاد رکھنا. حضور کیا فرمایا کہ غلاموں سے اچھا سلوک کرنا, دوسرا اپنی نماز کی حفاظت کرنا, اسے چھوڑنا نہ. اور صحابہ کہتے ہیں جب حضور کو بڑی نکاہت ہو گئی, بظاہر قدم نہیں اٹھایا جاتا, اس وقت بھی فرمایا مجھے 2 بندے اٹھا کے لے جاؤ, میں مسجد جا کے نماز پڑھنا چاہتا ہوں. نماز اتنا بڑا کام کہ حضور نے فرمایا جو کھڑے ہو کے نہ پڑھ سکے بیٹھ کے پڑھے, بیٹھ کے نہ پڑھ سکے لیٹ کے پڑھے, لیٹ کے نہ پڑھ سکے اشارے سے پڑھے. چھٹی کسی کو دی, ہم نے خود ہی چھٹی کر لی, خود ہی. اور یہ یاد رکھیں پکی بات ہے, قبر میں نہ بیٹا آئے گا نہ بیٹی آئے گی. میں بچوں کے لیے کر رہا ہوں, جھوٹ ہے سارا. رجسٹریاں ساری اپنے نام رکھی ہوئی ہیں, بینک بیلنس اپنے نام. بچے تو منتیں کرتے ہیں کہ چلو تھوڑے ہی دو, میں کاروبار کر رہا ہوں, کوئی نہیں قریب بھی نہیں آنے دیتے. جھوٹ بولتے ہیں بچوں کے نام پہ. ہر شے پکی کی ہوئی اپنے نام, اپنی مرضی سے خرچ کرتے ہیں, اپنی مرضی کو دیتے ہیں جس کو دینا ہوتا ہے. بلکہ بہت سارے تو ناانصافی بھی کرتے ہیں. او بھائی سمجھ لیں اس بات کو, پرکھیں, اپنے لیے کچھ کر کے جائیں. اگر خدا سے بندگی کا رشتہ ہو, مولا علی شیر خدا پتہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ حضرت علی فرمایا کرتے تھے میں نے تو دعا کی ہے خدا بندہ جنت میں بھی نماز کی توفیق دینا. اگر نماز نہ ہوئی تو جنت میں دل کیسے لگے گا, بغیر نماز کی طبیعت کیسے رچے گی؟ آپ یقین کریں نماز انسان کو بناتی ہے. نماز نکال دی جائے نا تو زندگی کا حسن ختم ہو جائے. لوگ ٹائم دیتے ہیں 3 بجے کا, 4 بجے کا, 5 بجے کا, لیکن مذہبی لوگ ٹائم دیتے ہیں زور کے بعد کا, عصر کے بعد کا, فجر کے بعد کا. مسلمان کی تو ترتیب ہی نماز سے شروع ہوتی ہے. نماز کب فرض ہوئی؟ معراج کی رات. کب فرض ہوئی جی؟ لیکن حضور جب گئے نا حرم شریف, یہاں بھی نماز پڑھا کے گئے, لینے جا رہے تھے نماز, لیکن مسجد اقصی میں بھی 2 رکعتیں پڑھا کے گئے. ابھی نماز آنی تھی, حضور اس سے پہلے نمازیں پڑھا رہے ہیں. تو نماز کا تو رشتہ ہے, نماز سے تو تعلق ہے. نماز حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے یزید کی فوجوں نے جب مدینے پہ حملہ کیا تو انہوں نے گھوڑے باندھ دیے مسجد نبوی میں, 3 دن تک نماز نہ ہونے دی معاذ اللہ. فرماتے ہیں میں دیوانہ بن کے حضور کی قبر کے پاس بیٹھ گیا, میں دیوانہ بن گیا کہ وہ مجھے پاگل اور دیوانہ سمجھ کے چھوڑ دیں. فرماتے ہیں قسم اللہ کی عزت کی, جب نماز کا وقت آتا تھا حضور کی قبر سے اذان کی آواز آتی, قبر انور سے جماعت کرانے کی آواز آتی تھی, قبر کے اندر سے. گویا میرے مصطفیٰ, شاید اسی لیے حضور نے 2 غلاموں کو ساتھ رکھا ہے, اذان بھی ہوتی رہے جماعت بھی ہوتی رہے. حضور تو اندر بھی جماعتیں کرا رہے ہو بھائی, وہاں بھی جماعتیں ہو رہی ہیں, اور تو یہاں نماز نہیں پڑھ رہا اور بہانہ بنا کے کھڑا ہے بہانہ بنا کے. نہ ایسا کر, وہ بھی جتنا وقت ملے مسجد میں جا کے گزارے, قرآن شریف کے ساتھ گزارے, ذکر کے ساتھ گزارے, عبادت کے ساتھ گزارے. اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں مصروف کریں. یہ اللہ کے ساتھ رشتہ ہے, عبادت نہیں تو بندگی کاہے کی.